بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایوریسٹ آن لائن کوچنگ سینٹر میں تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج سیکنڈ ایئر کی اردو کی کلاس کا لیکچر نمبر 6 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک لاسٹ ٹاپک ہی سے کنٹینیو رہے گا۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت چیپٹر جو ہے وہ اس کی اہم عبارات اور امتحانی سوالات دیکھے تھے، وہ آج بھی اسی کی کنٹینیوٹی ہوگی، ایک عبارات اور چند امتحانی سوالات ہم دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی صاحب کا لکھا ہوا یہ چیپٹر ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت۔ پیج نمبر 75 پر اس کی ایک امپورٹنٹ عبارت موجود ہے پیپرز کے حوالے سے، وہ دیکھیے۔ لاسٹ پیراگراف میں کہتے ہیں، اسی لیے اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ فرما دیجئے اے لوگو، اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کو میری محبت کا دعویٰ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو پھر تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں اللہ کے رسول کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو دیکھیے، محبت کا دعویٰ اللہ سے کس کو نہیں ہے؟ ہر مسلمان ہی کو ہے کہ وہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس دعویٰ بھی ہے اور اس کی تمنا بھی ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ مجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے، اپنا مقرب بندہ بنا لے، اپنا قرب عطا کر دے۔ تو اس کا ایک سمپل سا فارمولہ بتا دیا گیا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی جائے، آپ کی بتائی ہوئی احکامات پر، تعلیمات پر عمل کر لیا جائے، آپ کی سنتوں کو اپنا لیا جائے، آپ کی اطاعت کو اپنے اوپر لازمی قرار دے دیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان در حقیقت اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ تو اللہ نے جو بیچ میں یہ واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، یہ بنایا ہی اسی لیے ہے کہ جو میرے محبوب کو اپنا محبوب بنا لے گا تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ سمپل۔ تو دیکھیے آگے کہتے ہیں کہ اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اگر تم بادشاہ ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم رعایا ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم سپہ سالار ہو اور سپاہی ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو میری پیروی کرو، اگر دولت مند ہو تو میری پیروی کرو، اگر غریب ہو تو میری پیروی کرو، اگر بے کس اور مظلوم ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم خدا کے عابد بننا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم قوم کے خادم بننا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، غرض جس نیک راہ پر بھی ہو اور اس کے لیے بلند سے بلند اور عمدہ سے عمدہ نمونہ چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ کیونکہ پیچھے جتنی بھی ہم نے عبارات پڑھی ہیں اس کے اندر اس کی ڈیٹیل ہمیں مل گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیوں کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیوں کی جائے؟ وجہ اس کا جواب کیا ہے؟ اس لیے کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کامل عملی نمونے کے طور پہ اگر کسی کو پیدا کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ آپ کی ذات میں تمام خوبیاں، تمام اوصاف، تمام کمالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ کاملیت کی حد تک رکھ دیا۔ صرف آپ کی ذات ایسی ذات ہے جو پرفیکٹ انسان کہہ لیجئے یا پرفیکٹ ذات کہہ لیجئے، اور کامل ترین ذات وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ایک عملی نمونہ بنا کر بھیجا۔ تو جب آپ کو عملی نمونہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بنایا، تو یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان پر لازم اور ملزوم ٹھہرے گی۔ تو یہ پورا چیپٹر جو ہم نے پڑھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی سیرت کی جامعیت
کو بیان کیا گیا کہ آپ کی سیرت اتنی جامع ہے اور اس لائق ہے آپ کی سیرت اور آپ کی ذات کہ آپ کو فالو کیا جائے۔ تو یہ تمام امپورٹنٹ عبارات جو تھیں اس کی ہم نے ڈیٹیل اور تشریح جو تھی وہ دیکھ لی۔ اب دیکھیے اس کے جو کوسچنز ہیں جو پیپر میں آ سکتے ہیں۔ پیج نمبر 76 پر پہلا سوال ہے کہ قرآن اور سنت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب پہلے پیراگراف میں مل جائے گا کہ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احکامات ہیں کہ جو اس نے کتابی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے، اور اس قرآن مجید پر عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے لازم اور ملزوم ٹھہرایا۔ قرآن مجید میں یہ اصول کی کتاب ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی سے متعلق اصول اور ضوابط، قاعدے اور قوانین جو ہیں وہ وضع فرمائے ہیں، اور پھر ان تمام اصول اور ضوابط کی جو تشریحات ہے، ایکسپلینیشن ہے، وہ تمام کی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتوں کے ذریعے وہ ہم تک پہنچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں، آپ کے جو افعال ہیں اور آپ کے جو اقوال ہیں، ان تمام کو ملا کے ہم سنت کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید اور سنت مبارکہ یہ دو چیزیں ہیں، ان دونوں پر عمل پیرا ہونا یہ ایک مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے، اور اس کی فلاح اور کامیابی ان دونوں پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ دوسرا سوال، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت بیان کریں۔ اس سوال کا آنسر میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ پورے چیپٹر میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور جامعیت ہی پڑھی ہے، تو اس کا جواب آپ نے خود تلاش کرنا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا کہا تھا، اور حضرت عباس نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ اس کا جواب پیج نمبر 74 پر ہے۔ دیکھیے، ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے حریف یعنی دشمن تھے، فتح مکہ کے دن وہ حضرت عباس کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری اسلامی فوج سمیت جب مکے کو فتح کرنے کی غرض سے آئے، تو آپ نے چند اصحاب کو بھیجا، اور وہ گئے اور وہ جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا اور کفار کا جو سردار تھا ابو سفیان، اس کو لے کر آئے۔ ابو سفیان نے جب وہ نظارہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے طور پہ، رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، تو آپ نے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بنا کے کہا کہ مشعل لے کر آپ پھیل جائیں، پورے مکے کو کی جو حدود ہے اس کو گھیر لیں۔ تو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں جو ہے وہ آگ جلا کے مسلمان جو تھے وہ پورے مکے کے ارد گرد جو تھے وہ پھیل گئے۔ تو جب ابو سفیان کو بلایا گیا اور ابو سفیان نے جب وہ نظارہ دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اتنی زیادہ تعداد، وہ سمجھا کہ ہر طرف مسلمانوں نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا اور مسلمان آ گئے۔ تو اس موقع پر ابو سفیان نے کیا کہا؟ تو جب وہ کھڑے رہے تو اس نے دیکھا رنگ برنگ کے بیرکوں اور جھنڈیوں کے سائے میں اسلام کا دریا امڑتا آ رہا ہے، قبائل عرب کی موجیں جوش مارتی ہوئی بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ ابو سفیان کی آنکھیں اب بھی دھوکہ کھاتی ہیں۔ وہ حضرت عباس سے کہتے ہیں، عباس تمہارا بھتیجا تو بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ عباس کی آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی تھیں۔ فرمایا، ابو سفیان یہ بادشاہی نہیں، یہ نبوت ہے۔ تو ابو سفیان نے جب وہ نظارہ اور وہ منظر دیکھا تو اس نے حضرت عباس سے کہا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر تھے اور پہاڑ کی چوٹی سے اس کو نظارہ کروایا گیا، تو اس نے کہا کہ یہ تو تمہارا جو بھتیجا ہے یہ تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے، بادشاہت ہے یہ تو۔ حضرت عباس نے کہا کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ نور نبوت ہے، نبی کے علاوہ کوئی اور یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ تو یہ ہے اس کا جواب پیج نمبر 74 پہ۔ اگلا کوشچن دیکھیے، کوشچن نمبر 4، عدی بن حاتم کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کیجیے۔ جیسا کہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس قدر زبردست ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی جو ہے اس کا بیٹا تھا عدی بن حاتم، قبیلہ طے کے رئیس مشہور حاتم تائی کے فرزند تھے اور مذہباً عیسائی تھا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور اس نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں کہ یہ کس طرح کے بادشاہ ہیں یا کیا ان کا معاملہ ہے۔ تو وہ جب آیا تو اس نے صحابہ کرام کی عقیدت مندیوں اور جہاد کا ساز و سامان دیکھ کر اس کو فیصلہ کرنے میں دقت ہوئی۔ وہ ایک کہنے لگا کہ یہ بادشاہ ہیں یا پیغمبر ہیں، اس چیز کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ وہاں پہ بڑی زیادہ عقیدت اور رسپیکٹ بھی دی جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو،
جس طرح بادشاہوں کو دی جاتی ہے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، اور وہاں پر جنگی ساز و سامان بھی رکھا ہوا تھا اور لوگ جو ہے وہ جنگ کی تیاری بھی کر رہے تھے، تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یہ نبی ہیں یا یہ بادشاہ ہیں۔ بہرحال اسی اثنا میں ایک غریب لونڈی آتی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو پریشان نہ ہو، تم مدینے کی جس گلی میں کہو گی میں وہاں جا کے کھڑے ہو کے تمہاری بات بھی سنوں گا اور تمہاری مدد بھی کروں گا۔ تو جب یہ عاجزی اور انکساری دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ رویہ دیکھا اور یہ انکسار اور عجز دیکھا، تو وہ جو ہے برملا جو ہے وہ کہہ اٹھا کہ یہ بادشاہت نہیں بلکہ یہ نبوت ہے، کیونکہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اس عاجزی کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ وہ تو غرور اور تکبر کے اندر اپنے لوگوں سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ تو وہ اس کے دل نے گواہی دی اور فوراً اس نے اپنے گلے سے سلیب اتاری اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ اطاعت اپنی گردن میں اس نے ڈال لیا۔ تو یہ کچھ سوال تھے جو امتحانی حوالے سے اہم تھے اور جو پیپر میں آ سکتے ہیں۔ یہ چیپٹر انتہائی اہم چیپٹر ہے اور اس چیپٹر میں سے ایک عبارت لازمی ہر سال پیپر میں آتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی عبارتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، پڑھائی گئی ہیں، اس کو اچھے سے تیاری کریں۔ ہر عبارت میں ایک ہی مرکزی خیال ہے، اس کا ایک ہی جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ فوکس ہوگی اس میں ایک ہی بات، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعیت۔ اگر کوئی عبارت ایسی بھی آ جاتی ہے جس کا آپ کو تشریح آپ نے یاد نہیں کی، تب بھی آپ وہ تمام باتیں گھوم پھر کے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کے متعلق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعیت سے متعلق آپ اس میں لکھیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا ایزیلی جو ہے یہ کوشچن کور ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آج کی کلاس میں بتایا گیا یہ امتحانی سوالات اور عبارات اور باقی تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یہ چیپٹر ہمارا اختتام کو پہنچا۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک اور نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔